مسئلہ بڑا، پیچیدگیاں بڑی، میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا معاملہ، کوئی ضد بازی یا کوئی بھی ایسی بات بڑی تو وہاں پہ دانشور اکٹھے ہوئے، گھر کے اچھے لوگ اکٹھے ہوئے اور رشتہ دار ایک دو آ گئے، اپنا اپنا ہر کسی نے کردار ادا کیا اور وہاں پہ بات جو ہے مزید بڑھ گئی۔ صلح کی طرف بات نہیں گئی، کوئی 100 میں سے 1-2% لوگ ہیں جو صلح کی طرف چلے جاتے ہیں، بات مزید بڑھ گئی۔ اب آج اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، اس کے بعد آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ کیا آپ کو اپنی بیوی کے ساتھ لڑنا چاہیے، گھر میں لڑائی ہو تو کیا اسے بیکے بھیجنا چاہیے یا پھر کسی اور کی بات میں آ کر اپنا گھر خراب کرنا چاہیے۔ میں ہوں مدثر حسن وینس ایڈوکیٹ، میری آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے دوسروں تک ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ جس کا گھر بچے گا، جس کا فائدہ ہوگا، اس کا اجر آپ کو اور ہمیں ملتا رہے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ٹاپک صرف اتنا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے کسی بھی بات پر، وہ میاں بیوی ہیں۔ بیوی کو گھر سے دوسرے دانشور جو آتے ہیں بیچ میں مشورہ لے کر، ان کے مشورے سے گھر سے اسے نکال دیا جاتا ہے، میکے بھیج دیا جاتا ہے، وہ میکے چلی جاتی ہے۔ اگلے دن کیا ہوتا ہے؟ اب اگر یہ خامند یا اس کے ساتھ بیٹھنے والے وہ تمام معززین یہ سوچ لیں کہ اگلے دن اس بندے کے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ وہاں کچہری پھر وہ اکیلا ہوگا یا اس کا کوئی ایک آدھ بھائی ہوگا ساتھ یا والد ہوگا، پھر کوئی رشتہ دار ساتھ نہیں ہوتا۔ تو جب وہ رات کو اپنی بیوی کو خامند دوسروں کے کہنے پہ یا اپنی تیش میں آ کر کہہ دیتا ہے کہ چلیے، اگلے دن یہ ہوتا ہے کہ وہ صبح صبح کچہری پہنچتے ہیں۔ وہ خاتون وہاں پہ جا کے سیشن کورٹ میں ریٹ دائر کرتی ہے، ریٹ پیٹیشن فائل ہو جاتی ہے اور وہاں پہ پولیس کو حکم ہو جاتا ہے، متعلقہ پولیس کو، کہ بچے جو ہیں وہ فوراً عدالت میں پیش کیے جائیں۔ بچوں کی ایج کم ہوتی ہے، وہ مائنر ہوتے ہیں، بچے جو ہے وہ عدالت میں پیش کروا دیے جاتے ہیں نیکسٹ ڈے میں۔ وہاں پہ وہ بچے لے کر والدہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ جب وہ خامند جس کو پولیس اطلاع کرتی ہے کہ بچے صبح کورٹ میں پیش کرنے ہیں، آپ کی جو زوجہ ہے وہ محترمہ نے آپ کے خلاف جو ہے بچوں کے حوالگی سے جو ہے کیس فائل کر دیا سیشن کورٹ میں، اور صبح آپ کی جو ہے وہاں پیشی لگی ہوئی ہے، بچوں کو پیش کرنا ہے، بچوں کو پولیس لینے آ جاتی ہے۔ اب وہاں پہ وہ خامند اپنے باپ، والد یا کسی مطلب کہ بھائی کے ساتھ کچہری کی طرف رخ کرتے ہیں، وکلا صاحبان سے یا اپنے وکیل صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، تو وہاں پہ ان کی سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بھائی جان کوئی ہمیں یہ طریقہ بتائیں کہ بس بچے آج کسی طرح نہ دینے پڑے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے۔ وہ کورٹ ہے جس کے اندر آپ نے 1-1 سال 2-2 سال کے بچوں کو رکھا ہے اپنے پاس، جو کہ والدہ کے ساتھ رہنا چاہیے، جو کہ سکلنگ بیبی ہیں، یا وہ جو بھی ہو سکتا ہے، وہ والدہ کا ایک حق ہے۔ وہ کورٹ نے بچے آپ سے لے کر والدہ کے حوالے کر دینے ہیں، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ کوئی بحث کرنی ہے، کوئی بات کرنی ہے، تو آپ کو آنریبل کورٹ سے یہی بات ہوگی کہ آپ فیملی کورٹ سے رجوع کریں اور ایز پر لا وہاں اپنے معاملات کو دیکھیں، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں، یہ ابھی فی الحال والدہ کے حوالے کرنے لگے ہیں۔ سب سے بڑی جو وہاں پہ شکست ہوتی ہے خامند کو، وہ پہلی یہ شکست ہوتی ہے، اور وہاں پہ بڑے بڑے لوگ جو سٹرونگ لوگ ہیں بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، وکیل صاحب اگلا حل بتائیں۔ اگلا حل اس کا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگلا حل اس کا ہے کہ آپ بچوں کی گارڈین میں چلے جاتے ہیں، آپ بچوں کی ملاقات کے شیڈول بنواتے ہیں، آپ وہاں پر بچوں کی جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ بچے ہمارے پاس پکے رہیں، ان کی رہائش چینج ہو جائے، اور والدہ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ بچے اس کے پاس رہیں۔ اب یہاں پر نہ تو آپ کی چلنی ہے نہ والدہ کی چلنی ہے، یہاں پر چلنی ہے فیملی لاء کی۔ پاکستان کا جو فیملی لا ہے وہ کیا کہتا ہے، گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ جو ہے وہ کیا کہتا ہے، یہاں پر کسی کی نہیں چلتی، قانون کی بات چلتی ہے۔ آپ فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر آپ کو کیا ملتا ہے اور اس عورت کو کیا ملتا ہے، اب یہ آپ سن لیں۔ بچے آپ سے چلے گئے والدہ کے پاس، وہاں پر بچوں کے خرچے کا کیس ہوا، آپ اگر جواب دعویٰ دیتے ہیں، وکالت نامہ دیتے ہیں، تو پھر پہلی پیشی پر آپ کا جو ہے خرچہ بچوں کا لگ جاتا ہے، اور وہ آپ کو پھر دینا پڑتا ہے۔ ہر ماہ جو ہے وہ 5 تاریخ جیسے بھی وہ جج صاحب فائنل کرتے ہیں، وہ آپ کو ہر ماہ وہاں پہ اپنا خرچہ جمع کروانا پڑتا ہے، تو آپ وہاں پر وہ جو ایک کیس چل رہا ہے اس کو پرسیو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پر وہ خرچہ جمع نہیں کرواتے، وہ پھر ڈیفالٹ والی بات آ جاتی ہے، اور پھر اس کا ایک علیحدہ راستہ نکل آتا ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ چلیں جی اب بچے لے گئی تو اب یہ کرے کیس، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ ہم تو پیش ہی نہیں ہوں گے، ہم جواب نہیں دیں گے، تو یہ آپ کی سب سے بڑی بھول ہوتی ہے کہ خامند کی جواب نہ دینے والے کے خلاف تو دو طریقوں پر فیصلہ ہو جاتا ہے، اور شہادتیں، اور اس کے بعد جناب اجرا اور بیلف اور وارنٹ اور گرفتاریاں، بڑے مسائل خراب ہو جاتے ہیں۔ میرا کہنے کا اتنا مقصد تھا کہ ایک خامند جو لوگوں کی باتوں میں آیا، اس کے ساتھ اب کسی پیشی پہ کوئی بھی نہیں ہوئے، والد صاحب ہیں، اب بزرگ بندے کب تک آپ کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ہر پیشی پہ آپ نے آنا ہے، خرچہ آپ کے خلاف ہوا، اب آپ نے خرچہ دینا ہے، بیٹی ہے تو اس کی شادی تک، بیٹا ہے تو اس کو جوان ہونے تک، یہ آپ نے خرچہ دینا ہے۔
کوئی معاذ اللہ اس میں اللہ نہ کرے کوئی معذور ہے کوئی، تو وہ تو پھر پوری زندگی آپ نے خرچہ دینا ہے۔ اب یہاں پر دوسری بات، دوسرا مرحلہ سامان جہیز کا، کچھ دیا نہیں دیا لیکن تنگ کرنے کی غرض سے آپ کے خلاف ایک اور کیس، خرچہ بھی آپ کے ذمہ، سامان جہیز بھی آپ کے ذمہ، پھر وہ عورت آپ سے خلا بھی نہیں لے رہی، ساتھ حق المہر کا بھی دعویٰ کر رہی ہے، اور آپ نے حق المہر میں کوئی 5 مرلے کا گھر یا 2 کروڑ کی پراپرٹی لکھ کر دی یا 10 لاکھ کی چیزیں لکھ کے دی، وہ بھی آپ نے دینی ہے۔ تو مطلب یہ ایک چھوٹی سی انابازی کی وجہ سے یا رشتہ داروں کی بھڑکائی ہوئی آگ کی وجہ سے آپ کے گلے پڑ گئی وہ تمام چیزیں جو کبھی آپ نے سوچی نہیں تھی۔ پھر روز ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے وہ اپنی عزت بچائے، وہ اپنا بھرم بھی قائم رکھے، اسٹرانگ پرسن ہوتا ہے، کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کافی پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ عدالتوں کے اندر وہ چیزیں نہیں چلتی، ان کی کوشش ہوتی ہے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جتنا خرچہ ہوتا ہے ہو جائے، اس عورت کو کچھ نہ ملے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، ایز پر لا اسے ملنا ہی ملنا ہے۔ بچوں کا خرچہ ہے وہ آپ نے دینا ہے، سامان جہیز ہو گیا اگر فیصلہ تو وہ بھی آپ نے دینا ہے، حق المہر تو آپ نے لکھ دیا، وہ کبھی بچ ہی نہیں سکتے۔ پھر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ اب عورت کے خلاف ہم دعویٰ زناشوئی کریں کہ ہمارے ساتھ یہ بچنا نہیں چاہتی، آباد نہیں ہونا چاہتی، تو اس طرح کے حربے استعمال کر کے، تو یہاں پر بھی اپیکس کورٹ کے فیصلے ہیں کہ اس طرح کے حربے استعمال کرنے سے اس کا جو خرچے کا حق ہے وہ ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اب کوئی بھی شخص اپنا گھر برباد کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ کیا اس کو جو لوگ مشورہ دے رہے ہیں کل کو وہ اس کی فیسیں، اس کے اخراجات، ماہانہ بچوں کا خرچہ، یہ تمام چیزیں اس کے ساتھ مل کر وہ دیں گے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے۔ ادروائز یاد رکھیے گا شریعت کے اندر میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کی کوئی دخل اندازی کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے، اور جب آپ فیملی کورٹ میں پہنچتے ہیں تو تب وہاں پر بھی صرف 2 لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، میاں کی اور بیوی کی، کوئی ماں باپ کی رائے نہیں پوچھی جاتی کہ کیا آپ اپنی بچی کو آباد کروانا چاہتے ہیں، وہاں صرف اس عورت سے پوچھا جاتا ہے کیا آپ اپنے خامند کے ساتھ جانا چاہتی ہیں۔ تو یہاں پہ میری ہمبل ریکویسٹ ہے، کافی ساری ویڈیوز ایسی ہوتی ہیں کہ جی کوئی عورتوں کے حق میں بنا رہا ہے، کوئی مردوں کے حق میں بنا رہا ہے، یہاں عورت کا بھی نقصان ہے یا مرد کا بھی نقصان ہے۔ عورت کا کیا نقصان ہے؟ اس کی پوری کی پوری زندگی جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اس کو وہ کیا ہوگا، اینڈ کیا ہوگا، 2 سال 4 سال بعد آخر پھر اتنی نفرت کے بعد وہ پھر خلا ہی لے گی نا، کیونکہ پھر اس کا وہ جو گھر آباد ہونے والا چانس وہ کم ہو جاتا ہے، پھر اسے خلا لینی پڑے گی، اور اسے پھر بعد میں پتہ چلے گا جب والدہ فوت ہو جاتی ہے، والد فوت ہو جاتا ہے، پھر بھائیوں کی بات آ گئی، اور پھر اس گھر میں اس کے لیے جو عذاب بنتا ہے اور مختلف تانے اور رشتہ داروں کی تنگ باتیں، اور جو مرد ہوتا ہے اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ شروع دن سے ہی خراب اور ذلیل ہونے لگ جاتا ہے بیچارہ، اس کی جو زندگی ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ، چلو پیسے والوں کو تو زیادہ محسوس نہ ہو، وہ ہر مہینے 50-40 ہزار روپے خرچے کی مد میں دیتے رہیں، ساتھ وکلا صاحبان کی فیسیں بھی ہوتی ہیں۔ اب ایک بندہ مزدور ہے، دہاڑی دار ہے، تو اس کو کہاں سے پیسے آئیں گے کہ وہ ہر مہینے 20,000 2 بچوں کا خرچہ بھی دے، کچہری کے اخراجات بھی کرے۔ تو میری ہمبل سبمیشن ہے کہ اس لڑائی سے پہلے اپنے کسی دوست سے مشورہ کیا کریں، اور وہ وکیل دوست ہونا چاہیے آپ کا، کسی عام بندے سے مشورہ نہیں کیا کریں، چاہے کوئی جتنا بڑا دانشور ہو۔ قانون جو نہیں سمجھتا، جس کو فیملی لا کی پیچیدگیوں کا نہیں پتا، وہ آپ کو ہمیشہ غلط مشورہ دے گا۔ یا کسی عالم دین سے مشورہ لیا کریں کہ کیا اس میں کرنا چاہیے، یا کسی لا نوئنگ پرسن سے مشورہ لیا کریں، یا خود سرچ کریں یوٹیوب پہ کہ اس کا جو ہے، کیونکہ جب بھی کوئی معاملہ آپ کرتے ہیں اس کا رد عمل آتا ہے، اور جب رد عمل آتا ہے تو اس کو پھر فیس کرنا پڑتا ہے، نتائج بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر ایک رد عمل بھی ہوتا ہے اور نتائج بھی ہوتے ہیں اس کے۔ تو میری ہمبل سبمیشن ہے کہ یہ سالوں سال کی جو لڑائی ہے کچہریوں کے اندر، پھر یہ دیکھنا کہ اب بچے ہمیں مل جائیں گے، بچے ادھر مل جائیں گے، پھر سول کورٹ، فیملی کورٹ سے ایک بندے کے حق میں فیصلہ ہوا، پھر اپیل میں بات چلی گئی، پھر آگے ہائی کورٹ بات چلی گئی، پھر سپریم کورٹ، تو مطلب یہ ایک کیس نہ ختم ہونے والی جنگ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ آج تک میں نے اس میں کسی کا فائدہ نہیں دیکھا، دونوں طرف جتنا وقت گزرتا جاتا ہے اتنی پریشانی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے دونوں پارٹیوں کو، میاں کو بھی بیوی کو بھی، دوسروں کا کچھ نہیں جاتا۔ اور یہی والدین، یہی رشتہ دار کل کو کہتے ہیں بھائی اپنی بھگت رہے ہو، ہم نے تو نہیں کچھ کہا تھا، ہم نے تو اتنا کہا تھا کہ ذرا دیکھ لو، ذرا خیال کر لو، اب آپ اس لیول تک چلے گئے ہو تو ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ اپنا گھر خراب کرو، بیوی کو بھگاؤ، بچوں کو چھیننے کی کوشش کرو، پولیس کے معاملات ہوں، یہ تمام چیزیں جو ہیں کوئی اپنے اوپر نہیں لیتا بعد میں۔ میری ہمبل سبمیشن ہے، یہ ایک جنرل ویڈیو ہے، اسے بھیجیں ان تمام عورتوں تک، ان تمام مردوں تک جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم طاقتور ہیں، بچے ہم سے کوئی نہیں لے سکتا، قانون سے کوئی بڑا طاقتور نہیں ہے۔ جب پولیس دروازے پہ آتی ہے کہ سیشن کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا حکم ہے بچے نکالیں جی، کسی کی کوئی اس ٹائم مجال نہیں ہوتی کہ کوئی پولیس کا ڈالا واپس بھیج سکے۔ تو یہ معاملات جو ہیں، کیونکہ یہ پولیس کے ذریعے ہونے ہیں نا، تو پولیس کوئی عام ادارہ تھوڑی ہے کہ اس کو آپ کوئی نہ کوئی بات کر کے یا اپنی طاقت کا مظاہرہ دکھا کے
چپ کروا لیں گے. پیچھے عدالت کا حکم ہوتا ہے, آگے پولیس ہوتی ہے, تو یہ تو بہت بڑی طاقت ہو جاتی ہے, تو اس سے بچیں. تو یہاں پر کوشش کریں ان تمام مسائل جو کہ کچہری کی طرف جاتے ہیں تو ان پہ صلح کا حل کریں, اس میں دیکھیں, یا پھر جب شروع میں بات ہو رہی ہوتی ہے دونوں پارٹیوں کے درمیان کہ صلح کر کے یہی معاملات ختم کرنے تو ختم کر دیتے, تو وہ بہتر ہے وہ کر لیا کریں. تو میں امید کرتا ہوں جب بالکل کوئی چانس نہ ہو تو پھر ظاہری بات ہے عدالت بھی ہے, قانون بھی ہے, پھر دونوں طرف ظاہری بات ہے میدان میں گھوڑے بھاگتے ہیں برابر, تو پھر تو کوئی ایسی بات نہیں. میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی. اس ویڈیو سے آپ کا گھر بھی بچ سکتا ہے, اس ویڈیو سے آپ کے شیئر کرنے سے دوسروں کا گھر بھی بچ سکتا ہے. یہاں پر نہ کسی قانون میں نہ کوئی خامند کو کوئی اللہ معاف کرے کہ یہ مرد ہے تو اس کو رعایت دی جائے, یہ عورت ہے اس کو رعایت دی جائے, یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. قانون سنتا نہیں ہے, اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے بس اس پر عمل ہو جاتا ہے. وہ جس کے حق میں ہوگا, جس کو جہاں جو ریلیف ملنا ہوگا وہ عدالت سے مل جاتا ہے. تنگی دونوں کو ہوتی ہے, اور اس میں جو ہے بچوں کی تباہی ہو جاتی ہے, ان کی لائف جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے. تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی. اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. ایک نئی ویڈیو نئے لیگل ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تھینک یو, اللہ حافظ.